جس طرح اللہ کے گھر سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے، اگر اس طرح کا تعلق ہے تو اللہ کے ہاں اس مہمان کی بڑی قدر ہے۔ اگر سرسری سا تعلق ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، سرسری سا تعلق، آئے سب سے آخر میں اور سب سے پہلے چلے گئے، کبھی اس مسجد میں بیٹھ کر دل لگایا ہی نہیں، کبھی مسجد کے اندر وقت گزار کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ ایسا بد نصیب مہمان ہے کہ اس میزبان نے اپنے گھر میں اس کو بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وقال تعالی فی مقام آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال تعالی فی مقام آخر وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ایک ایسا سفر، ایک ایسے قدم جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، وہ کون سا سفر ہے؟ جب کسی مقصد کے تحت آپ نکلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، وہاں پر پہنچے اور واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، یہ آنا اور جانا بہت سارے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک مقصد جو آج آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے وہ اتنا عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اگر آپ کے قدم اٹھے تو ایک ایک قدم پر اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ملے گا، وہ انسان کس طرح گناہوں سے دھو دیا جائے گا، وہ کس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا، اس کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اس کے لیے کیا مراتب ہیں، اس کی کیا شان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے لیے اس جگہ کا تعین ضروری ہے، وہ کون سی جگہ ہے جس کے لیے اگر آپ نکلتے ہیں تو اتنے مبارک قدم اللہ کے ہاں بن جاتے ہیں۔ وہ روئے زمین کی صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے جس جگہ اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو جائے، یعنی مسجد۔ پورے زمین کے اس خطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ حصہ جس سے انسان کے جسم کو بھی، اس کی روح کو بھی جلا بخشتی ہے، تازگی ملتی ہے، سرور ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک وہ جگہ ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں انسان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، جہاں انسان کو سرور نہیں ملتا، جہاں انسان کو اطمینان نہیں ملتا، بلکہ اس کی روح پر، اس کے ایمان پر خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں، فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، جہاں شر ہی شر ہوتا ہے۔ بس یہ 2 حصوں پر اللہ کے رسول نے زمین کو تقسیم کیا ہے، اور آپ نے اسے اس طرح بیان فرمایا ہے: احب البلاد الی اللہ مساجدها وشر البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ، پاکیزہ، منزہ، ایمان کو تازگی بخشنے والی جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے گھر تعمیر ہو چکے ہیں۔ سب سے بدترین جگہ جہاں انسان کے ایمان پر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، جہاں اس کے روح پر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے جو انسان کے لیے شر کا سبب بنتی ہے، فرمایا وہ ہے بازار۔ یہی وجہ ہے اگر آپ سیرت کو، قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا روئے زمین پر اللہ نے اس روح اور ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ کون تھا؟ کون سا گھر ہے؟
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا پہلے. انبیاء کی سنت ہے مساجد کی تعمیر، اس کی آباد کاری، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ میں آپ نے بڑی کوشش کی کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھو. نماز وہی لطف اندوز انسان کو بناتی ہے جو اللہ کے گھر میں پڑھی جائے. بڑی کوشش کی، لیکن کفار کے ظلم و زیادتیاں اس قدر زیادہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکے، صحابہ نہیں پڑھ سکے. جب نماز پڑھنا ممکن نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو چھوڑ کر یہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، اے بیت اللہ، اللہ کی قسم مجھے تو سب سے زیادہ محبوب مقام ہے، لیکن میری قوم نے مجھے اس بیت اللہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، لہذا جب تیرے پاس تیرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. جب بیت اللہ کے اندر نماز کا داخلہ ممنوع ہو گیا، مسجد میں داخلہ ممنوع ہو گیا، پھر اس جگہ رہ کر کرنا ہی کیا ہے جہاں اللہ کے گھر میں جا کر انسان عبادت نہ کر سکے. ہجرت کر لی گئی، اور ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک قبا مسجد میں جا کر قبا بستی میں ٹھہرے. وہاں کم و بیش 14 دن آپ کا قیام تھا. ان 14 دنوں میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبا. اس کے بعد مدینہ آئے، اور مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی کے گھر میں ٹھہرے جو سب سے زیادہ غریب تھے اللہ کی طرف سے. وہاں ٹھہرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا پہلے کہ میری بیویاں ہیں، میرے معاملات ہیں، لہذا میرے گھر تعمیر ہو، نہیں. سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد رکھی آپ نے، اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبی کی تعمیر کی، اپنے مبارک ہاتھوں سے. اس لیے اسے کہا جاتا ہے مسجد نبوی، جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی. خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے اخلاص پر قائم تھی، وہ حق رکھتی ہے کہ وہاں جا کر آپ قیام کریں. اور وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، اور اس کے بعد مسجد قبا. اس مسجد کی تعمیر کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مسجد قبا جایا کرتے تھے. یاد رکھیے، روئے زمین پر صرف 4 مساجد ایسی ہیں، صرف 4 مساجد جہاں پر اجر و ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، زیارت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ سفر جو اجر و ثواب کے حصول کے لیے زیارت سے کیا جائے وہ حرام ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی والمسجد النبوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنی سواریوں کو اگر تیار کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے زیارت کرنی ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، تو صرف 3 مساجد ہیں. اور دوسری حدیث میں ایک مسجد قبا کا ذکر بھی ہے، تو ٹوٹل 4 مساجد ہیں. مسجد حرام، دنیا کے کونے سے آپ زاد راہ ساتھ لیں اور سفر کے لیے نکل جائے مسجد حرام، تو آپ کا یہ سفر اللہ کے نزدیک اجر و ثواب والا ہوگا. دنیا کے کونے سے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اجر و ثواب کے لیے زیارت کے در سے، تو مسجد نبوی کی طرف جائیے. اگر آپ اجر و ثواب کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے سفر کرنا چاہتے ہیں اجر و ثواب اور زیارت کی در سے، مسجد اقصی کی طرف جائیے. اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں زیارت کی غرض سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے، تو مسجد قبا کی طرف جائیے. بس یہ 4 ہے. اس کے علاوہ کوئی لال شباز کیلنڈر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی شباز شاہ عبداللہ غازی نہیں. کوئی ایسا سفر اگر آپ کسی کونے سے زیارت کی غرض سے جائیں گے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، عند اللہ جرم کا سبب بنے گا. پھر فضیلت بھی رکھی ہے
مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. 1,00,000 نمازیں فرض پڑھ لیں یا سنت پڑھ لیں. مسجد نبوی 1,000 کے برابر، ایک نماز 1,000 کے برابر. مسجد اقصی 500 نمازوں کے برابر اجر. مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھ لیں، 1 عمرے کے برابر ثواب ملے. یہ کون سا سفر ہے جو اجر کا سبب بنتا ہے؟ مسجد کی طرف سفر. یہ مخصوص اجر ہے. باقی اب وہ اجر الگ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ ہر مسجد کے ساتھ مشترکہ ہے. اس سے اندازہ لگائیے عند اللہ مسجد کی شان کیا ہے. اور یہ مسجد چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے تو اس کا میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس گھر میں آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مہمان. بڑی اہم بات ہے اور اللہ کے ہاں اس مہمان کی بڑی قدر ہے. بڑی قدر ہے جو اللہ کے گھر میں اس کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق آتا ہے. دور سے آتا ہے اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے. چل کر آتا ہے اتنی قدر ہے. جلدی آتا ہے اتنی قدر ہے. جن تقاضوں کے ساتھ اسے آنا چاہیے ان تقاضوں کے ساتھ آتا ہے، بڑی قدر ہے. جس طرح اللہ کی در سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے اگر اس طرح کا تعلق ہے تو اللہ کے ہاں اس مہمان کی بڑی قدر ہے. اگر سرسری سا تعلق ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، سرسری سا تعلق، آئے سب سے آخر میں اور سب سے پہلے چلے گئے، کبھی اس مسجد میں بیٹھ کر دل لگایا ہی نہیں، کبھی مسجد کے اندر وقت گزار کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ ایسا بد نصیب مہمان ہے کہ اس میزبان نے اپنے گھر میں اس کو بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی. کچھ واقعتاً میزبان ایسے ہوتے ہیں جو کچھ مہمانوں کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے. کچھ مہمانوں کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، آ جائے تو کوشش ہوتی جلدی سے چلا جائے. اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ میزبان کا جی کرتا ہے یہ جائے ہی نہ، جتنا دیر ہمارے گھر میں رہے ہمارے لیے باعث خیر ہے، ہمارا بھی جی لگا ہوا ہے، ہمارا بھی دل لگا ہوا ہے. یہی معاملہ اللہ کے گھر کا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار مسجد میں آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، وقت دیتے ہیں مسجد سے ایک تعلق ہے، الفت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ میزبان چاہتا ہے کہ میرے گھر کے یہ مہمان میرے گھر میں ٹھہرے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مہمان نوازی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے گھر کی مہمان نوازی کو قبول کیا اس میزبان نے میزبانی نزلا فی الجنہ، جنت میں تیار کر رکھی ہے. آئیے ذرا جس پاکیزہ سفر کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں وہ ہے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر کا سفر. اس سے بڑھ کر بابرکت کوئی سفر نہیں ہے. اب آپ کے سامنے جو حدیث میں رکھوں گا آپ ذرا ان پر توجہ کریں. اس ایک سفر میں انسان گناہوں سے کیسے صاف ہو جاتا ہے. یعنی شریعت کے اندر اجر و ثواب کے حصول کے لیے جو برکات رکھی ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ جہنمی کیسے بن سکتا ہے. ایک ایک عمل پر گناہوں سے صاف کیا جا رہا ہے اسے، پھر وہ انسان کس طرح جہنم کا حقدار بن سکتا ہے. اللہ نے تو دین کے اندر ایسی سماحت رکھی ہے، ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ انسان تو میلہ لوٹ سکتا ہے. اب آئیے اس پاکیزہ مقام جو اللہ کا گھر ہے، جس کا میزبان اللہ ہے، میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اہتمامات جنت میں کر رکھے ہیں. اس کے گھر میں آنے والا مہمان جب گھر کے اندر سے سفر کا ارادہ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ نے اس کے اس سفر پر مسجد تک پہنچنے اور مسجد سے گھر تک جانے کے لیے کیا برکتیں رکھی. سب سے پہلی حدیث نوٹ کرتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے کسی اچھے عمل کی
میں نے نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، اذان سنی میں نے مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، یہ اس کے دل کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ہم بحسنات، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا فلہ اشر امثالھا، صرف ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اجر تو دے دیا ہے، ابھی صرف ارادہ کیا ایک اجر لکھ دیا، اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے گا تو وہ ایک جو نیکی تھی اللہ اس کو تبدیل کرے گا 10۔ پھر اس بندے کی شان و شوکت، اس کا اخلاص، اس کے سفر کے اندر جستجو، محبت کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اس اخلاص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے اجر کو 700 تک لے جاتا ہے۔ صرف ارادہ کیا ایک، اس کے لیے عملی جمع پہنایا 10، اخلاص کی وجہ سے 700۔ ابھی نکل رہا ہے گھر سے، اذان سنی اس نے، اذان ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس انسان نے اذان کی آواز سنی اسی طرح جواب دیا، اس کے بعد میرے حق میں دعا کی شفاعت کی، وسیلے کی دعا کی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، درود شریف پڑھا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس انسان کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جس کے حق میں سفارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، اس انسان کی نجات یقینی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بعد انسان اپنے گھر سے نکلا نہیں، ابھی مسواک شروع کرتا ہے، میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی، مسواک نکالتا ہے۔ ایک مسواک سے کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، جب بندہ مسواک کرتا ہے اس مسواک سے اس کا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک مسواک سے اللہ راضی ہو گیا اس کے ساتھ، ایک مسواک سے، اور مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، اور منہ سے جب بو آتی ہے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور جب منہ سے خوشبو آتی ہے تو فرشتے قریب آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس انسان کے منہ کے قریب آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ ان الفاظ کو اس کے منہ سے لیتے ہیں، اور جب بو آ رہی ہوگی، گٹکا، مسواک، سگریٹ، وہ چیزیں جو انسان اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے اس کا استعمال کرتا ہے، تو اس منحوس منہ سے، اس منحوس بو کی وجہ سے یہ فرشتے اس انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ حلال چیز ہے، لہسن اور پیاز یہ حلال چیز ہے۔ نبی اسلام کا فرمان جو مسجد میں آئے لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہے تو اس کو مسجد سے باہر نکال دو، یہ تو حلال چیزیں۔ سگریٹ، مسواک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بو والی ہیں، یاد رکھیے اہل علم کا فتویٰ موجود ہے، اس چیز کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک نشہ آور چیز کی آمیزش ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس چیز کے اندر کم سے کم مقدار کے اندر بھی نشہ موجود وہ حرام ہے۔ آگے بڑھیے، اگلی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بیتہ لا یخرجہ الا الصلاۃ، جو وضو کرتا ہے بہترین وضو کرتا ہے۔ بہترین وضو کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، اس کو بہترین وضو کہتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، یہ ہوا بہترین وضو۔ اور اس وضو کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو شخص وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعضائے وضو کو کل قیامت کے دن چمکیلا بنا دے گا، ایسا چمکیلا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آپ پوری مخلوق جمع ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پوری امت جمع ہوگی آپ اپنی مخلوق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی بہت بڑے میدان کے اندر سیاہ گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں کے اندر ایسے گھوڑے بھی ہوں جو سیاہ کلر کا ہے لیکن پنج کلیانہ ہے، یعنی اس کی پیشانی بھی چمک رہی ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی چمک رہے ہیں، اعضاء اس کے چمک رہے ہیں،
کیا مالک ان گھوڑوں کے بیچ اپنے اس پنج کی الانہ گھوڑے کو پہچان نہیں سکتا؟ فرمایا آسانی سے پہچان لے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن میری امت جو آئے گی اس کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اپنی امت کو پہچان لے گا۔ جس بدنصیب نے وضو ہی نہیں کیا نماز کے لیے، جس بدنصیب نے مسجد کا سفر ہی نہیں کیا، وہ تو ان سیاہ گھوڑوں کی طرح جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان پائیں گے۔ اپنے جسم سے سیاہی کو دھو ڈالیے وضو کے ذریعے، اس وضو کے ذریعے اپنی سیاہی کو ختم کر کے چمکیلا بنا دیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بشارت ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے، انگلیوں کے پوروں کے بیچ میں اگر گناہ چھپا ہو، آنکھوں کی پلکوں کے اندر گناہ چھپا ہو، ناخن کے اندر چھپا ہوا ہو، کان کے اندر ہو، ناک کے اندر ہو، اس وضو کی برکت سے اللہ سارے صغیرہ گناہوں سے اسے دھو ڈالے گا۔ ایک وضو آپ کے صغیرہ گناہوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے۔ وضو کے بعد ایک اور دعا بھی ہے جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے صغیرہ گناہوں معاف کر دے گا۔ وضو سے الگ معاف ہو گئے، دعا کے بعد الگ معاف ہوئے۔ ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابھی آپ مسجد کی طرف نکلے نہیں ہیں، ابھی گھر میں اذان سنی تو شفاعت واجب ہوگی، مسواک کی تو اللہ کی رضا واجب ہوگی، آپ نے وضو کیا تو صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، آپ نے وضو کے بعد دعا پڑھی جنت کے دروازے کھل گئے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھایا نیکی لکھ دی گئی، قدم نیچے رکھا گناہ معاف ہو گئے، دوسرا قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ ایک قدم پر گناہ معاف ہوئے، درجات بلند ہوئے اور نیکی لکھ دی گئی۔ اور مسجد کے اندر جتنے قدم چل کر آئے گا، اب بتائیے کہ برکات کا سمندر سمیٹتا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں نتقارب بین اقدامنا، جب ہم مسجد کی طرف آیا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے تاکہ ہمارے قدموں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ ذہن میں ہوتا تھا یہ قدم اٹھایا گناہ معاف ہو گئے، یہ قدم اٹھایا ہے نیکی لکھ دی گئی، یہ قدم اٹھایا درجات بلند ہو گئے۔ بنی سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کے آس پاس کا ایریا خالی ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جگہ لے کر وہاں شفٹ ہو جائیں۔ نبی اسلام نے بلایا، اے بنی سلمہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے ایریا آس پاس کا خالی ہوا ہے یا شفٹ ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو بنی سلمہ، رہنے دو، تمہیں نہیں پتا دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے گھر میں رہو جہاں ہے، وہاں سے جب پیدل آؤ گے تو ایک ایک قدم پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایک شخص مسجد نبی کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور جہاں تک میرا علم ہے سب سے زیادہ دور سے آیا کرتا تھا۔ وَكَانَ رَجُلًا لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ، میرے نزدیک اس آدمی سے زیادہ دور مسجد نبوی سے گھر کسی کا اور کا نہیں تھا۔ پیدل آتا تھا، گرمی ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، بڑا ترس آیا مجھے، میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ لو ترکبوا فی الظلماء وفی الرمضاء لبشتریت حمارا، اگر آپ ایک گدھا خرید لیں، سواری آپ کو مل جائے تاکہ سردی گرمی حشرات رات کو نکلتے ہیں آپ محفوظ رہ سکے، آپ کو جانور خرید لیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ خوبصورت جواب، فرماتے واللہ ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد انی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد ورجوع اذا رجعت الی اہلی، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے بالکل پاس آ کر میرا گھر ہو، مجھے نہیں پسند، میں چاہتا ہوں میرا گھر دور ہی رہے، لیکن جب اپنے گھر سے مسجد کی طرف پیدل آؤں اور نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جاؤں تو میرا آنا اور میرا جانا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہر ہر قدم پر اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے، میرے درجات بلند کرتا چلا جائے اور میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں۔ صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا آپ سمجھائیے،
नबी इस्लाम ने साहबी को बुला लिया कि सही है तुम मस्जिद के करीब आते हो, इतना दूर से आते हो, कुछ तो पड़ोस में आ जाओ। फिर वही अज़म अल्लाह के रसूल के सामने जिक्र किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, इतना अज़्म मुसम्मम सुना, इतना पुख्ता इरादा सुना, इतना खुलूस और इतना इखलास और इतना जज्बा सुना, फरमाया कद जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्ला, अल्लाह ने तेरी नीयत के मुताबिक तुझे वो कुछ दे दिया जो तू चाहता था। तेरा हर कदम मस्जिद की तरफ उठने वाला, गुनाह भी माफ, दरजात भी बुलंद, नेकियों में इजाफा, नमाज पढ़ के वापस जाओगे, हर हर कदम पर गुनाह माफ, दरजात के अंदर इजाफा, और अल्लाह ताला नेकियों में इजाफा करता चला जाएगा। रास्ते में आपको कोई तकलीफ दे चीज नजर आ गई, नबी इस्लाम का फरमान है, मैंने जन्नत में ऐसे शख्स को उछलते कूदते हुए देखा, मैंने घूमते मौज मस्तियों में देखा, जिसने रास्ते के अंदर एक तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक दिया था। एक तकलीफ दे चीज रास्ते से उठा दे, इस पर भी अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और जन्नत वाजिब हो जाती है। मखलूक को तकलीफ से हटा दें, अल्लाह आपकी तकलीफें खत्म कर देगा। यह मस्जिद की तरफ सफर है, आप आए, रास्ते में सलाम करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का 30 नेकियां मिल गई। किसी से मुसाफा किया आपने रास्ते में आते हुए, इस मुसाफा करने के बाद आप बिखरते नहीं है, जुदा नहीं होते, अल्लाह ताला दोनों के बीच में जितने भी गुनाह हैं सगीरा, अल्लाह उनके बिखरने से पहले, दूर होने से पहले, जुदा होने से पहले सारे माफ कर देता है। लिखा मस्जिद में आगे इख्तिसार के साथ बहुत सारी चीजों का हज़फ कर रहा हूं, टाइम ओवर हो चुका है। मस्जिद में दाखिल हुए, अब आप आ गए हैं इतने एहतमाम के साथ उस घर में जिस घर का मेजबान अल्लाह ताला है। मस्जिद में दाखिल हुए, दुआ करते हुए दाखिल हो। अदब का तकाजा ये है, मस्जिद की तरफ आते वक्त हदीस में आता, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, सुकून, इत्मीनान, राहत, अच्छे लिबास में, अच्छे हुलिये में, मिसवाक करते हुए, खुशबू लगाते हुए, अच्छा लिबास पहनते हुए, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं, वो अजीम खूबसूरत जात आपका मेजबान है। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। बाज लोग 10 रुपए की टोपी पहनकर मस्जिद में आ जाते हैं, जाली वाली। किसी शादी में जाना हो तो पफ निकाल कर जाते हैं, खूबसूरत बनकर जाते हैं, और अल्लाह के घर में जिसका मेजबान अल्लाह जो खूबसूरती को पसंद करता है, ये अल्लाह की शान की तौहीन है, उसके घर की तौहीन, उसकी इबादत की तौहीन है। ऐसे हुलिये में आए जिस हुलिये में किसी आम इंसान के पास आप जाना पसंद नहीं करते, उस मेजबान जात की तौहीन है, उसके घर की तौहीन है। सर को ढांपिए, अच्छी चीज से ढांपिए, खूबसूरत चीज से ढांपिए, नहीं है तो ना ढांपिए, ऐसी बोसीदा चीज लेकर ना आए जो उसकी शान के मुनाफी हो। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे। दायां कदम रखें और ये दुआ पढ़ें, कदमों में रहमत की बारिश हो रही थी, लेकिन अब फिर आपने कहा अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे, खुल गए दरवाजे। मस्जिद में दाखिल हो, आप इंतजार सलात में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब तक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो नमाज के इंतजार में है, गोया कि वो नमाज में है, जितना अजर नमाज का है उतना ही इंतजार का है। एक हदीस में आप फरमाया, ऐ साहबा बताऊं, मायमुल्लाहु बिल खताया, अल्लाह खताओं को कैसे मिटाता है, दरजात को कैसे बुलंद करता है? फरमाया बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जितने कदम मस्जिद की तरफ चल कर आएंगे अल्लाह उतने ही दरजात को बुलंद करता है, उतने गुनाहों को माफ करता है। अल मक्सु फिल मसाजिद, जितनी देर मसाजिद में बैठे हुए अल्लाह गुनाह माफ करते चला जा रहा है, अल्लाह दरजात को बुलंद किए जा रहा है। और इंतजार सलात बाद सलात, नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं आप, आपके गुनाह माफ हो रहे हैं, आपके दरजात बुलंद हो रहे हैं। मस्जिद की पहली सफ में आकर बैठ जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल अव्वल, अल्लाह ताला की रहमतें और फरिश्तों की दुआओं का सिलसिला जारी रहता है जो पहली सफ में बैठे हुए होते हैं। और एक और फजीलत, जो मस्जिद में इमाम की दाएं तरफ बैठता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनि सुफ़ूफ़, सफों की दाएं तरफ बैठने वालों पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और फरिश्ते उनके हक में रहमत की दुआएं करते हैं। किन दरजात की बात करते हैं? एक नमाज पढ़ने की वजह से इंसान पाक और साफ हो जाता है। सिर्फ शर्त ये, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहाउन अन, अगर कबीरा गुनाहों से माफ कर लो तो अल्लाह ने सगीरा गुनाहों के माफ करने का ऐसा समंदर रख दिया है जिसमें नहाने वाला कभी भी अल्लाह के यहां मुजरिम नहीं बन सकता। एक अमल से, एक नमाज से आप गुनाहों से धो दिए जाते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी आपने, तहियतुल मस्जिद,
2 रकात। नबी इस्लाम का फरमान है, जिसने वुदू किया अच्छे तरीके से, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, दिल के इखलास के साथ, खुशू के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इस वुदू के बाद तो गुनाहों से पाक हो गया था, चलकर आ रहा गुनाह माफ हो रहे थे, इन 2 रकात पढ़ने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद उस इंसान को गुनाहों से पाक और साफ कर देते। एडवांस में पाकीज़गी और सफाई का काम जारी है। आपने सवाल किया था मेरे साहबा, अगर तुम्हारे घर के बाहर नहर चलती हो और तुम उसमें 5 वक्त गुस्ल करो, तुम्हारे जिस्म पर मैल चल रहेगी? फरमाया नहीं। फरमाया यही मिसाल तो 5 नमाजों की है, जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे गुनाहों से इस तरह पाक और साफ कर देता है। फिर आप नमाज में खड़े हुए 2 रकात पढ़ रहे थे, आपने सूरत फातिहा पढ़ी, आमीन कहा, सूरत फातिहा में आपने बहुत कुछ दुआएं की, आमीन कहने के बाद आपके लिए मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। आपने यह हदीस पढ़ी है जिसने ईमान के साथ आमीन कहा, फरिश्तों की आमीन और इसकी आमीन मिल गई, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, एक आमीन कहने से सारे गुनाह माफ हो गए। रुकू के बाद आपने कहा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसके सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की, बाद में आता है 12, बाद में आता है 30 से ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं इन कलिमात को अल्लाह के पास ले जाने के लिए। इतना अजर है, अजर का समंदर है। मैं बात यहीं पर खत्म करता हूं, चूंकि एक तफसीली मौजू है ये, इसके वापस जाने की भी जो फजाइल वाली अहादीस हैं, और फिर मस्जिद के बाद, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे रहने के ताल्लुक से बड़ी हदीस है। अर्श इलाही का साया उस इंसान को नसीब होता है, वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, जिसका ताल्लुक मस्जिद से लगा रहता है। मस्जिद की क्या जरूरत है? मस्जिद की फलां चीज खराब है, मस्जिद में इस चीज की जरूरत है, ताल्लुक कायम करता है तो उसके क्या महासिन है, क्या फजाइल है, एक तवील मौजू है। लेकिन यह हदीस याद रखिए, यह हदीस आखिरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इज़ा राअयतुम रजुला यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद की तरफ आता जाता हुआ देखो, आ रहा है और जा रहा है, दिन है रात है, मस्जिद की तरफ आ रहा है और जा रहा है, फरमाया इस इंसान के ईमान की गवाही तुम दे दो। जो मस्जिद में आ रहा है और जा रहा है, दिन है रात है, मस्जिद में आ रहा है, ना धूप देखता है ना रात का अंधेरा देखता है, इस बंदे के हक में गवाही दे दो, ये मोमिन है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की मसाजिद की आबादी में वही हिस्सा लेते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इन मसाजिद की आबादकारी में हमारा हिस्सा भी डाल दे, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका 5 वक्त नमाज का एहतमाम बाजमात उसका करना है। इससे बढ़कर मस्जिद की तज़यीन, तामीर और आबादी का और कोई तरीका नहीं है। सबसे अफजल यही तरीका है। अपना हिस्सा इस तरह शामिल करें कि 5 वक्त दिन है रात अंधेरा है, अपने ईमान के लिए, अपने ईमान की बका के लिए, अपने रूह की ताजगी के लिए इन अल्लाह के खूबसूरत मराकिज मसाजिद, वहां आकर अल्लाह की मेजबानी को कबूल कीजिए और इसका मेहमान बनने के शरफ को हासिल करके अपने ईमान को जला बख्शिए। अगर ऐसा नहीं है तो साहबा फरमाते हैं मस्जिद में ना आने वाले को या तो हम काफिर समझते थे, या मुनाफिक, या ऐसा इंसान कि उसे मस्जिद में आने पर ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वो मस्जिद में नहीं आ सकता। बाज़ सहाबा इकराम के बारे में आता है वो बीमार होने के बावजूद भी 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद में इसलिए आया करते थे कहीं हमारे बारे में यह ना समझ लिया जाए कि ये मुनाफिक हो गया। हम कहां खड़े, कहां खड़े हम लोग? मसाजिद मोहल्लों में, मसाजिद हमारे पड़ोस में, उसमें ना आकर भी हम मोमिन हैं, ना आकर भी हम मोमिन, ना आकर भी मुत्तकी, ना आकर भी हाजी, ना आकर भी रोजेदार। सबसे ईमान का सबूत नमाज है, और वो भी मसाजिद में। अल्लाह के रसूल का फरमान, अगर मसाजिद को छोड़ दोगे, घरों में नमाज पढ़ोगे तो अपनी इस नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। नबी की सुन्नत को छोड़ने का मतलब है तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मसाजिद के साथ दिल लगाने की तौफीक अता फरमा दे, मसाजिद की ज़रूरियात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। ये बाबरकत सफर है, इस सफर में आने और जाने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।